آج کے ویو 360 میں نوول کورونا وائرس سے بڑی تعداد میں ہلاکتوں کے بعد معیشت پر بھی اس کے ممکنہ منفی اثرات سے دنیا پریشان۔ امریکی صدارتی انتخابات کی شفافیت کو جھوٹ کو سچ کی طرح پیش کرنے والی ٹیکنالوجی سے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان میں ایک سینئر آرٹسٹ سے ملاقات جو آرٹ کی مفت تعلیم دے کر زندگیاں بدل رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان کی معیشت کے جائزے کے لیے اسلام آباد میں موجود IMF کی ٹیم نے چین میں نوول کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر ممکنہ منفی اثرات کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ IMF کے مطابق چینی معیشت کی ترقی کی رفتار میں کمی سے پاکستان کی معاشی ترقی متاثر ہو سکتی ہے، ایک ایسی معیشت جو پہلے سے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ پاکستانی حکام نے البتہ IMF کی طرف سے اس تشویش کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا پاکستان کی معیشت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ 20 جنوری سے 20 فروری تک چین میں سالانہ چھٹیوں کی وجہ سے ہر سال پاکستانی تاجروں کے پاس اضافی سٹاک موجود رہتا ہے، لیکن اگر کورونا وائرس پر جلد قابو نہیں پایا گیا تو تجارتی معاملات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے اشیاء مہنگی ہوگی۔ کیا کورونا وائرس کی وبا پاکستان کی معیشت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اور اگر ہو سکتی ہے تو کس حد تک؟ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر عرفان اقبال شیخ کہتے ہیں 1 سے 1.5 بلین ڈالر کا جو ہمارا بزنس ایک ماہ میں ہونا ہے آگے، اس کا تو لاس ہوگا، اور یہاں پھر اس کو پینڈنگ میں جائے گا جس طرح سے بھی ہوگا، بٹ وہ ایک مہینہ تو بزنس آگے ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میرے خود اپنے کچھ سامان ہم کنٹینرز منگوا رہے تھے جو کہ ابھی تک وہاں پہ ان کے پیپرز وہاں پہ ہیں، کنٹینرز یہاں آ چکے ہیں، پیپرز نہیں بھیج سکے اس لیے کہ وہ آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی میں ٹریول نہیں کر سکتے۔ چائنا کا آلٹرنیٹ جو ہے نا انفارچونیٹلی کوئی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، جیسے کچھ چیزیں تائیوان سے ہم کر لیتے ہیں، کچھ ٹرکی سے آپ کر رہے ہیں، کچھ اپنا آپ ٹیکسٹائل میں بنگلہ دیش سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں، یہ کچھ اس قسم کے ہیں جو آپ اپنا کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ ہماری پہلے بزنس نہیں ہو رہا، تو یہ تو ایک آئے گا، ایک کرسٹین تو آئے گا اس کے اوپر۔ یہ شکایت ہے کہ جو اس وائرس سے پہلے کے جو کنٹینرز چلے ہوئے تھے ان کو بھی گورنمنٹ کراچی میں روک کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اس کو چیک کر کے بھیجیں گے، تو جو پہلے کا اس سے پہلے کی ڈیٹس کے آ رہے ہیں تو ان کو تو کم از کم آپ کلیئر کریں۔ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب انڈیا کے ساتھ ہم نے تجارت ختم کی تو وہاں سے را مٹیریلز جو آتے تھے وہ 13 وہ را مٹیریلز وہاں سے بند ہو گئے۔ اب اس کا سبسٹیٹیوٹ یہ کیا تھا کہ ہم چائنا سے منگوا رہے تھے۔ اب جب یہ چائنا بند ہو جائے گا اور را مٹیریلز آپ کے آنے بند ہو جائیں گے تو پھر ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا آپ کی انڈسٹری کے لیے، کہ انڈسٹری جو آپ کی پروڈکشن کر رہی ہے اس پروڈکشن کے اوپر ایفیکٹ آئے گا، پرائس فلکچویشن بھی ہوگی، پھر چیزیں اور بھی اپنا مطلب ملنا بھی بند ہو جائے، پروڈکشن بند ہو جائے گی۔ جو ایکسپورٹ پاکستان نے کرنی ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر ایفیکٹ اس کا آ سکتا ہے، جو کہ سب سے خوفناک بات ہے۔ پاکستان کی معیشت جو کہ اس وقت مہنگائی، بے روزگاری اور کئی سالوں کی ترقی کی کمترین شرح سے نمٹ رہی ہے، اس پر نوول کورونا وائرس کی وبا کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے ڈاکٹر زبیر اقبال سے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر اکانومسٹ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی، ڈاکٹر صاحب کس نے سنا لاہور چیمبر آف کامرس کے جو صدر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ IMF کی طرف سے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے جو امپیکٹ چائنا پہ آ رہا ہے وہ پاکستان پہ بھی ٹرکل ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ How do you see that؟ دیکھیے اس کے 2 قسم کے اثرات ہوں گے، ایک تو ڈائریکٹ اثر ہوگا اور ایک انڈائریکٹ اثر ہوگا۔ جو ڈائریکٹ اثر ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو جو ٹریڈ ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ گلوبل اکانومی یقیناً آہستہ چلے گی۔ اگر وہ سلو ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور انڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر گلوبل اکانومی سلو کرتی ہے تو اس کی وجہ سے پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں، خاص طور پہ گیسولین اور ڈیزل وغیرہ کی قیمتیں گریں گی۔ اگر وہ گرتی ہیں تو اس سے پاکستان کو کچھ تھوڑا سا پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون سا اثر بہتر ہوگا، لیکن جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں جتنی اس کی وجہ سے گلوبل انسرٹنٹی پیدا ہو رہی ہے اس کا نقصان پازیٹیو نہیں ہوگا بلکہ اچھا خاصا نیگیٹو ہوگا، پاکستان کو ہوگا۔ تو کیا وجہ ہے کہ IMF کے جو خدشات ہیں اور بزنس کمیونٹی بھی سرٹنی خدشات کا اظہار کر رہی ہے، حکومت ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ دیکھیے اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ ایک تو بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ کسی قسم کو پینک کریٹ نہیں کرنا چاہتے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کانٹریکٹس ابھی تک قائم ہیں اور اگر آپ کو چین نے ایشورنس دے دی ہے کہ وہ کانٹریکٹس فلفل کیے جائیں گے اور جو آپ کو امپورٹس چاہیے, جو را مٹیریل چاہیے یا مشینری چاہیے وہ یقیناً پہنچ جائے گی, تھوڑی دیر سے پہنچے لیکن وہ پہنچ جائے گی, تو پھر ڈسرپشن ٹیمپرری ہوگی, پرماننٹ نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اثرات اتنے برے نہیں ہوں گے. تو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ لے اپنے لوگوں کو جہاں جی کنسرن شروع ہو رہے ہیں؟ دیکھیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ یہ مشکل ہے کہ اگر اس قسم کی انسرٹنٹیز پیدا ہوتی ہیں تو اس کا ذمہ دار گورنمنٹ ٹھہرائی جاتی ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کوشش ہی کرتی ہے کہ کانفیڈنس کمزور نہ ہو. اب اگر کمزور نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ سوچنا ضروری ہے کہ جو لوگ اس بزنس میں شامل ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس قسم کے رسکس ہیں اور ان کو کیسے ان کو ہینڈل کرنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, مہنگائی ایک کافی بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے, اور خاص طور پہ اگر ہم فوڈ انفلیشن دیکھتے ہیں, ابھی تو ڈفرینٹ انالیسس جو ہے 25% پہ فوڈ انفلیشن پہنچ چکی. سپلائی سائڈ کی یہ انفلیشن رسپانسبلٹی کہاں جاتی ہے؟ Who's the main culprit in this? دیکھیے یہ بہت مشکل سی بات ہے, اس کا جواب دینا آسان نہیں ہے, لیکن میں ایک چیز کہتا چلوں کہ آپ یہ جو بیسک فوڈس ایگریکلچر پروڈکٹس کی جو آپ مہنگائی کے متعلق سوچتے ہیں اس کو ملک کی پوری مہنگائی سے آپ دور نہیں کر سکتے, وہ دونوں نارملی اکٹھے چلتے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گورننس کیونکہ بہت کمزور ہے, اس لیے جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور وہ ہولڈنگ بھی ہوتی ہے اور دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں. اور یقیناً یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کنزیومرز ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ایکیومولیٹ کر لیں کہ بعد میں رسک نہ آئے, تو اس لیے کاسٹ بڑھتی ہے. لیکن ایک سب سے عام میں یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر انفلیشن بڑھ جائے تو آسانی سے کم نہیں ہوتی. اگر آپ پیک آؤٹ ہوگی, آپ کو لگتا ہے کہیں؟ ہمارا ایکسپیرینس جو ہے پاکستان کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک, ایک گورنمنٹ خاص طور پہ پاکستان میں اگر صحیح پالیسیز بھی چلائے اور گورننس بھی ٹھیک ہو تو کم از کم 18 مہینے لگتے ہیں انفلیشن کو رکنے پہ اور پھر اس کو ڈکلائن کرنے میں. رائٹ. موونگ آن, آئی ایم ایف کی ٹیم ریویو فائنل کر رہی ہے, دوسرا ریویو ہے ان کا یہ سیکنڈ ہاف کا. کیا لگتا ہے پاکستان اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہا ہے, اور ہاؤ کلوز وی آر, اور امینڈمنٹس کیا آئیں گی, ایڈجسٹمنٹس کیا آئیں گی؟ دیکھیے دو بڑے اہم قسم کے کنڈیشنز تھیں جو پوری نہیں ہو رہی. ایک تو بجٹ کی ہے, یقیناً ریونیوز بہت کم کلیکٹ ہوئے ہیں اور ایکسپینڈیچرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو بجٹ ڈیفیسٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوئی. ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ گروتھ اتنی تیز نہیں جتنے کی امید کی جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ کے اسٹرکچرل ایشوز کا معاملہ آ جاتا ہے اس میں الیکٹریسٹی کا جو سیکٹر ہے اور پاور سیکٹر جو ہے وہ بہت انیفیشنٹ ہے اور اس میں پروگرس بہت سلو ہو رہی ہے, اور اس کا جو ڈیٹ ہے سرکولر ڈیٹ وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ رسکس ہیں. تو پاکستان آئی ایم ایف کا پروگرام پورا کر پائے گا یا نہیں؟ دیکھیے آئی ایم ایف یقیناً پاکستان کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کے ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے شاید کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اور کچھ ویورز مل جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ریلیکس کر دیا جائے. بٹ یہ میرا کہنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ ان کمٹمنٹس کو پورا کرے, نہ کہ ہر قسم کا ایکسکیوز ڈھونڈے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے اور اپڈیٹ کر رہے تھے, اور اوور آل ہم ڈسکس کر رہے تھے ان کے ساتھ کہ پاکستان کی معاشی صورتحال اس وقت جو ہے اس کے چیلنجز, اور خاص طور پہ کرونا وائرس کے بعد پاکستان پہ کس حد تک اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے. نئی دلی کی 70 رکنی اسمبلی کے لیے ہونے والے انتخابات میں عام آدمی پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی ہے. بھارتی الیکشن کمیشن کے مطابق عام آدمی پارٹی نے 62 نشستیں جیتی ہیں, جبکہ بی جے پی کو صرف 8 نشستیں ملی اور کانگریس پارٹی کوئی بھی سیٹ نہ جیت سکی. الیکشن کمیشن کے مطابق عام آدمی پارٹی نے 53.57% ووٹ لیے, بی جے پی کو 38 اور کانگریس کو 5% سے بھی کم ووٹ ملے.
नफरत की जो राजनीति है और एक दूसरे को जो बांटने की राजनीति है वो राजनीति नहीं करते। तो इसके कारण लोगों ने उनको दोबारा ये चांस दिया, दोबारा मैंडेट दिया है, क्योंकि दिल्ली के जो लोग हैं समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो चाहते हैं कि सिर्फ काम और काम और काम की बात हो। दिल्ली की जनता ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जो विकास करेगा हम उसके साथ हैं, ना कि झूठी राष्ट्रभक्ति जो दिखाते हैं, करते कुछ हैं होता कुछ है। दिल्ली ने बीजेपी को ये पैगाम दे दिया, अब तेल खत्म हो गया तेरे चिराग में। आम आदमी पार्टी के इश्यूज है वो एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक एक स्ट्रक्चर अपग्रेड करने के लिए है किसी भी सिटी के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शाहीन बाग और हिंदू मुसलमान का थोड़ा बहुत असर पड़ा, उससे बीजेपी को थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ। कुछ लोग जो इसको पसंद नहीं करते थे वो उनसे बिल्कुल ही हट गए शाहीन बाग और मुसलमान वाले मुद्दे को। भारतीय दारुल हुकूमत की कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए जो मुहिम चलाई गई, मुबस्सिरीन का कहना है कि ये बहुत तकसीम कर देने वाली जहरीली कैंपेन शायद दिल्ली ने इससे पहले कभी नहीं देखी। रितुल जोशी हमें न्यू दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त क्या सिचुएशन। रितुल, बीजेपी की जीत तो मुतवक्के नहीं थी, बावजूद इसके सारी हुकूमत इन इंतखाबात के लिए मुहिम तो जरूर चला रही थी। पार्टी के लिए सेटबैक क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए असद, क्योंकि जैसा आपने खुद कहा कि उनको मालूम था कि शायद इन इलेक्शंस में जीतकर दिल्ली में हुकूमत बना लेना बहुत मुश्किल काम होगा। उसके बावजूद जिस किस्म की हाई ऑक्टेन हमने कैंपेन देखी और जितना एफर्ट इस कैंपेन में लगाया गया दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए, ये बहुत सारे लोगों की समझ के परे था कि क्यों 200 से ज्यादा एमपीज वहां पर थे, क्यों खुद होम मिनिस्टर अमित शाह इस कैंपेन को अपने हाथों से लीड कर रहे थे, जबकि ये तय था कि शायद पार्टी हुकूमत में नहीं आएगी। इसीलिए बीजेपी के लिए इसे एक बहुत बड़ा सेटबैक की तरह देखा जा रहा है कि अमित शाह, जिनको सीटों का बाजीगर, जादूगर क्या क्या कहा जाता है कि वो इलेक्शन जब मैनेज करते हैं तो पार्टी जीतती ही जीतती है। और दूसरी बात, जो पूरा एजेंडा था असद, उसे लेकर एक डिविजिव एजेंडा जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कम्युनल अंडरटोन लिए हुए जो एजेंडा था, ऐसा लगता है उसे लोगों ने रिजेक्ट किया और बीजेपी के लिए ये एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। तो बीजेपी को माहिरीन क्या कहते हैं, को फायदा भी हुआ है इस पूरे प्रोसेस का और जितनी डेवलपमेंट और जितनी हाइप क्रिएट की गई उसका? देखिए, अगर आप वोट शेयर की बात करेंगे दिल्ली के, तो एक मामूली सा जंप हम जरूर देखते हैं। 32% से बढ़ के उनका वोट शेयर 38% हो गया, जो पूरा का पूरा हम ये कहेंगे कि कांग्रेस वाला वोट जो था वो अब बीजेपी को चला गया। लेकिन अगर आप कैंपेन स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं असद, तो यहाँ पर जो कैंपेन की स्ट्रैटेजी एक जमाने में 2014 के इलेक्शंस में हमने खुद बीजेपी की देखी थी, खुद नरेंद्र मोदी की देखी थी कि वो सिर्फ तरक्याती कामों की बात करेंगे, वो मुल्क के डेवलपमेंट की बात करेंगे और कोई उनका एजेंडा नहीं होगा। ऐसा लगता है कि वो सारा का सारा एजेंडा उनकी नाक के नीचे से अरविंद केजरीवाल ने चुरा लिया और वो दिल्ली वालों को ये बताने में कामयाब हो पाए कि बिजली, पानी, हेल्थ और एजुकेशन, जो उनके फोकस एरियाज थे, उन पर उन्होंने कितना काम किया है। बीजेपी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद उसके पास कोई ऐसे मुद्दे ही नहीं थे जिस पर वो लोगों के सामने जा पाती, तो उसने वही सीएए की बात की, वही एनआरसी की बात की और वही शाहीन बाग की बात की, जहां पर लोग सीएए और एनआरसी के खिलाफ बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक छोटी सी जगह शाहीन बाग बीजेपी के नैरेटिव का इतना बड़ा हिस्सा बन गए थे कि जब नतीजे आए तो शायद उसके लिए ये अब लोगों को बता पाना मुश्किल हो रहा है कि क्यों उसने इस मुद्दे को इतना बड़ा बनाया। बहुत शुक्रिया रितुल हमें अपडेट करने के। आगे दिल्ली में इस वक्त क्या सूरत हाल है और बीजेपी को वोट क्यों नहीं मिले। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने कलअदम जमात दावा के सरबराह हाफिज सईद को 2 मुख्तलिफ मुकदमात में मजबूरी तौर पर 11 बरस कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमसे शेयर कीजिए। facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। और अब अमेरिका के सदारती इंतखाबात, जिसमें पार्टी की नामजदगी हासिल करने के लिए रियासत न्यू हैम्पशायर में डेमोक्रेट्स के कल होने वाले प्राइमरी इंतखाब के नताइज के मुताबिक सेनेटर बर्नी सैंडर्स को सबसे ज्यादा वोट मिले।
سابق نائب صدر جو بائیڈن ووٹرز کے انتخاب میں آیووا کے بعد نیو ہیمپشائر میں بھی ابتدائی 3 امیدواروں میں شامل نہیں ہو سکے. کوکس اور پرائمری سے قبل رائے عامہ کے جائزوں میں جو بائیڈن کو مضبوط ترین صدارتی امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا تھا، تاہم حالیہ 2 مقابلوں میں جو بائیڈن ابتدائی 3 امیدواروں میں بھی شامل نہیں ہو سکے. نومبر میں صدر ٹرمپ کے مد مقابل لانے کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار کے انتخاب کے لیے امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں پرائمریز یا کوکسز منعقد کیے جا رہے ہیں. امریکہ میں جہاں ٹیکنالوجی کا استعمال روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، وہیں یہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے کہ کہیں 2020 کے صدارتی انتخابات میں یہی ٹیکنالوجی ووٹرز کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کی جا سکے. جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جب 2018 میں اداکار جورڈن پیل نے اصل دکھائی دینے والے براک اوباما کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالے، تب سے اب تک اصلی اور جعلی کے درمیان لکیر مزید دھندلی ہوئی ہے. ڈیپ فیکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے متعدد تصویری ذرائع کو ایسے جوڑتے ہیں جس سے وہ بالکل اصلی لگتے ہیں. تیزی سے بدلتی ہوئی یہ ٹیکنالوجی اب ہر ایک کی پہنچ میں ہے اور بہت جلد باشعور ناظرین کو بھی بیوقوف بنایا جا سکے گا، اور یہی بات صدارتی انتخابات والے اس سال میں خدشات کو بھی جنم دے رہی ہے. نام نہاد ڈیپ فیکس بدنیت عناصر کو افراتفری، تقسیم یا بحران کو ہوا دینے کی قابلیت دیتا ہے، اور ان سے صدارتی مہم سمیت تمام انتخابی کیمپینز متاثر ہو سکتی ہیں. سوشل میڈیا کمپنیوں نے اعلانات کا ایک ایسا سلسلہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ووٹرز کو دھوکہ دینے کے لیے تیار کردہ ڈیپ فیکس ویڈیوز کو ختم کریں گے، لیکن ایسا کرنے کے لیے انہیں پہلے ان ویڈیوز کو ڈھونڈنا ہوگا. ڈیپ فیکس ویڈیوز کی شناخت کرنے کے لیے بہت سی کمپنیاں نئی ٹیکنالوجی سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. ڈیجیٹل فورینزکس کے ماہر ہنی فرید کو خدشہ ہے کہ انتخابی مہم کے آخری دنوں میں ڈیپ فیکس کے استعمال سے امیدواروں کو جعلی ویڈیوز کے ذریعے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ انتخابات کی رات سے 24 گھنٹے پہلے کسی پرائمری سے پہلے کسی امیدوار کے خلاف بنائی گئی ایسی ویڈیو جاری کرے جس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے ان سے ایسا کچھ کہلوایا جائے جو کبھی انہوں نے کہا ہی نہ ہو اور نہ ہی ان کو اس کے بارے میں کوئی علم ہو. ہانی فرید کی ٹیم آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر تیار کر رہی ہے جس سے ڈیپ فیکس ویڈیوز کو پکڑا جا سکے. We take a video and we track the face over time. So the blue box is telling me how the head is rotating in 3-dimensional space. ہم ایک ویڈیو لیتے ہیں اور ہم وقت کے ساتھ ساتھ چہرے کو ٹریک کرتے ہیں. یہ نیلے رنگ کا باکس مجھے بتا رہا ہے کہ ان کا سر 3D میں کس طرح سے گھوم رہا ہے، اور یہ سبز رنگ کا لیزر جو آنکھوں سے نکل رہا ہے بتا رہا ہے کہ بندہ دیکھ کہاں رہا ہے. اور پھر ہم بندوں کے طور طریقوں سے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ ویڈیو اصلی ہے یا ڈیپ فیکس سے بنائی گئی ہے. اس کا سراغ لگانے کی کوششوں میں شامل ہو رہی ہے. چونکہ ڈیپ فیکس کو جانچنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں، لہٰذا اے آئی فاؤنڈیشن ریالٹی ڈیفینڈر کے نام سے ایک پلیٹ فارم لانچ کر رہی ہے جس سے بہت سے محققین کی معلومات کو عوام کے استعمال کے لیے پیش کیا جائے گا. This is going to be our Manhattan project. غلط معلومات کے خلاف لڑنے کے لیے یہ ہمارا مینہٹن پروجیکٹ ہے، کیونکہ اس میں متنوع پس منظر سے تعلق رکھنے والے افراد کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہوگی. آن لائن میڈیا کے صارفین کا بھی غلط فہمی کو روکنے میں ایک اہم کردار ہوگا. آپ سب صارفین کو اپنے مواد کے بارے میں زیادہ سمجھنا ہوگا جسے آپ استعمال کر رہے ہیں اور جسے آپ توسیع دے رہے ہیں، اور مستقبل میں اسے حقیقی رکھنا ہم سب پر منحصر ہوگا. میٹ ڈبل کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. اب 2020 کے الیکشنز میں یہ ٹیکنالوجی کس طرح سے لوگوں کو چینج کر پائے گی، اوپینین ان کی، اور کس طرح سے آگے بڑھ پائے گی، یہ ابھی سوال باقی ہے. امریکی ریاست ٹیکسس میں ایک کمپنی ایسے لوگوں کے عزیزوں اور پیاروں کے جسموں کی راکھ کو ہیروں میں بدل رہی ہے جو مرنے کے بعد منفرد طریقے سے ان کی یاد کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. یہ کمپنی کیسے انسانی جسم کے علاوہ پالتو جانوروں کی راکھ سے بھی ہیرے بناتی ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. گزشتہ 4 برس سے میرے پاس صرف کلوئی ہی تھی، لیکن اس نے میری زندگی پر جو اثرات چھوڑے انہوں نے میری زندگی تبدیل کر کے رکھ دی. ڈوری ہرمن کے کتے پالنے کے فیصلے نے انہیں بہت سے ایسے لوگوں سے متعارف کرایا جو کتوں سے پیار کرتے تھے، اسی لیے کہ جب ان کی پالتو کتیا کلوئی مر گئی تو ہرمن نے اس کے جسم کے راکھ کو ہیرے میں بدلنے کا فیصلہ کیا. اپنے پالتو جانور کو ایک لحاظ سے اپنے پاس رکھنے اور ان سے وابستہ یادوں کو ایک خوبصورت انداز میں خراج عقیدت پیش کرنے کا میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں تھا. جانور کی راکھ کو ہیرے میں تبدیل کیا جاتا ہے جس میں 8 ماہ لگتے ہیں. اس کیمیائی عمل کو ایٹرنیوا یعنی ہمیشہ قائم رہنے والے کا نام دیا گیا ہے. ہم اس کی راکھ یا بالوں سے کاربن نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے ہیرا تیار کرتے ہیں. کان سے نکلنے
वाले हीरे और लेबोरेटरी में बनने वाले डायमंड का केमियाई कंपोजिशन एक ही जैसा होता है। एटर्नेवा की सरबराह एडिली मसनूई हीरे बनाने वाली लेबोरेटरी में काम कर रही थी जब उनकी एक दोस्त चल बसी। Tracy was like a second mom to me. ट्रेसी मेरी दूसरी माँ की तरह थी, यानी वो मेरे करीब तरीन दोस्तों में से एक थी, इसलिए मुझे उनकी राख मिली। मुझे डायमंड बनाने के एक माहिर ने बताया कि आपको पता है कि राख में कार्बन होता है, हम ट्रेसी के जिस्म की राख से कार्बन निकालकर इससे आपके लिए हीरा तैयार कर सकते हैं। Grow you a diamond from that carbon. इंसानी जिस्म की राख से हीरे बनने में तकरीबन 8 माह लगते हैं। We extract the carbon from someone's ashes. हम राख से या बालों से कार्बन निकालते हैं, इसे जेनेरिक कार्बन के साथ मिलाते हैं, एक कार्बन डिस्क बनाते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं और फिर वक्त के साथ साथ वो एक हीरे की शक्ल इख्तियार करता है और इसका नतीजा एक इंतहाई ज़ाती किस्म की ज्वेलरी की शक्ल में निकलता है और इस हीरे की कीमत 7 से 8 हज़ार डॉलर तक होती है। अगर आप अपने किसी प्यारे दोस्त को वक्त से पहले खोने के तजर्बे से गुजरते हैं तो फिर आप फौरी तौर पर ये बनवाना चाहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक बहुत हद तक आपके और उस शख्स के माबैन करीबी रिश्ते के बारे में है। ये मेरे लिए इनको देखने और मुस्कुराने का एक जरिया है। इसी तरह जब वो जिंदा थी, ये अफसरदा करने वाली चीज नहीं। बाज लोगों के लिए इस हीरों की जज्बाती कीमत अनमोल है। टीना ट्रिन के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान जिसे माशरती रवादारी और मजहबी आज़ादी की कमी की वजह से अक्सर तनकीद का सामना रहता है, उसी पाकिस्तान में चंद अफराद इस तासुर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शाहिद रुसाम, जो आर्ट में मुफ्त तालीम दे रहे हैं गैर मुराद याफ्ता बच्चों को और उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसी गली में एक दुकान है। ये वो गली है जहाँ मैं काम करता था। ये वो जगह है जहाँ मैंने हॉलीवुड अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन का पोर्ट्रेट बनाया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था, और उस वक्त मुझे एक कॉल आई और वहीं से मुझे कॉल आई। उस एक फ़ोन कॉल ने जवाद बलोच की ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि कॉल करने वाले मारूफ आर्टिस्ट शाहिद रसाम थे, जो कराची में आर्ट्स काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के प्रिंसिपल हैं। उनका मिशन ऐसे बासलाहियत नौजवानों को फ़न की तालीम फराहम करना है जो इसकी इस्तात नहीं रखते। रसाम ने जवाद को अपने आर्ट स्कूल में दाखिले के अलावा उनकी फैमिली की किफ़ालत के लिए वजीफ़ा देने की ऑफ़र भी की। 99 बच्चे हमारे यहाँ इस कॉलेज, इस आर्ट स्कूल में 99% तालिब इल्मों को वजीफा, एक पेंसिल खरीदने की इस्तेदाद भी नहीं रखते। हम मुफ्त तालीम के अलावा उन्हें आर्ट का सामान और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेहतरीन क्वालिटी के कंप्यूटर्स भी फराहम कर रहे हैं। इक्विपमेंट, अपने हाई क्वालिटी कंप्यूटर्स, लेटेस्ट मॉडल के जो ग्राफिक्स की बहुत ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें हम इनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। रसाम ने 2017 में 51 साल पुराने इस आर्ट स्कूल को दोबारा बहाल किया है। निजी और इज्तमाई अतियात की वजह से यहाँ तालिब इल्मों की तादाद 27 से बढ़कर आज 200 से भी ज्यादा हो चुकी है। रसाम के लिए माशरे के तमाम तबकात में आर्ट की तालीम फैलाना सिर्फ गरीब बच्चों की मदद करना नहीं है, बल्कि लोगों के रवैयों को तब्दील करना और रवादारी को फरोग देना भी है, जिसे मजहबी आज़ादी और इंसानी हकूक की कमी की वजह से अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। साल हर साल से पाकिस्तान में फिरकावारियत और पुरतशद्दुद वाक़यात में सैकड़ों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तौहीन मजहब के इल्जामात के नतीजे में भी कई हलाकतें हुई हैं, जिनमें हुजूम के हाथों तशद्दुद भी शामिल है, जबकि मुल्क में मजहबी अक़लियतें अक्सर हिरासा किए जाने की शिकायत करती हैं। रसाम अपने मस्बत काम के जरिए इन हालात का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि आर्ट जहनों को वुसअत देकर इख्तलाफात को कबूल करने में मददगार साबित होता है। इस आर्ट स्कूल के मुंतजिमीन पुरुमीद हैं कि वो अच्छे फनकार पैदा करने के साथ साथ पाकिस्तानी मुआशरे में अशरों से जारी इंतहा पसंद सोच को बदलने में भी कारगर साबित होंगे। आयशा तंजीम के साथ फायजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। देखना यह है कि आने वाले दिनों में रसाम अपना यही प्रोजेक्ट मुल्क के दूसरे शहरों में कैसे लेकर जाते हैं। यह था आज का व्यू 360 प्रोग्राम। पर फीडबैक के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैंडल है उर्दू VOA, जिसे आप फॉलो कीजिए और अपना कंटेंट भी हमसे शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।